کیا آپ نے اپنے سے نیچے لازر کی مدد کی؟ اگر نہیں تو آپ کو حساب دینا پڑے گا اور سخت قسم کا حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے میرے تمام آنے والی ویورز کو سلام۔ اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آخر کار لازر کون ہے، کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ پتہ تو ہونا بھائی کہ لازر کون ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمیں سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے ہمیں جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے۔ بھائی چلیں، وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں آپ کو سٹوری کی طرف لے چلتی ہوں۔ ایک امیر آدمی تھا، بائبل بتاتی ہے کہ ایک امیر آدمی تھا، اس کی میز سے جو ٹکڑے گرتے تھے نا اسے لازر اٹھاتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ خوراک جسے کتے بھی کھاتے تھے ویسی خوراک ہی لازر کھاتا تھا۔ اب امیر آدمی اپنی اعلیٰ ترین چیئر پر بیٹھتا تھا، اپنے وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھاتا تھا، اگزامپل لگا لو، اور ڈائننگ ٹیبل سے جو نیچے گرتا تھا اس کا ڈوگ بھی وہی کھاتا تھا اور لازر بھی وہی کھاتا تھا۔ اٹ مینز لازر غریب آدمی تھا اور امیر آدمی تو ویسے ہی امیر تھا، ریچسٹ مین تھا۔ اب کیا ہوا؟ دونوں کی ہو گئی ڈیتھ۔ ایک گیا باپ ابراہیم کی گود میں اور ایک گیا ایک ایسی آگ کی گندک میں جہاں پر اسے اس قدر شدید قسم کی پیاس لگی تھی کہ اس نے نا جب اس کے درمیان میں باپ ابراہیم کی گود کے درمیان میں سمپل لگا لو، جنت اور جہنم میں لگا لو، ٹھیک ہے، درمیان میں ایک سینٹر میں بڑا گڑھا تھا۔ جب امیر آدمی نے دیکھا کہ لازر تو باپ ابراہیم کی گود میں ہے، ایک آرام دہ جگہ میں ہے، میں نے تو دنیا میں اتنی عیش و عشرت کی ہے، میں نے تو دنیا میں اتنے مزے اٹھائے ہیں، لیکن مرنے کے بعد تو ایکچولی میں لازر مزے اٹھا رہا ہے، لازر سکون میں ہے۔ اس نے کہا کہ لازر کو ایک دفعہ کہہ دو کہ وہ اپنی فنگر کا جو یہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں پوٹا، یہ لگائے اور میری زبان کو تر کر دے۔ ہن تسی میں دسو تانوں اتنی زیادہ پیاس لگی ہو تے کی فنگر دے پوٹے نا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کی زبان کو لگا دیا جائے تو آپ کی پیاس مٹ جائے؟ کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں۔ اور وہ کس حد تک شدید پیاس کی حالت میں تھا، اس نے کہا بس میری زبان اتار کر دے۔ پھر اس نے کہا مطلب کہ انہوں نے کہا باپ ابراہیم وہ سارے جو وہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ اس کے درمیان میں ایک ایسا گھڑا ہے، نہ ادھر والے ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر والے ادھر جا سکتے ہیں۔ اب سوال کویسچن مارک یہاں پر یہ اٹھتا ہے، کیا خدا کو امیروں سے نفرت ہے؟ کیونکہ یہ سمسی بھی کہہ کر گئے ہیں کہ جو امیر ہے اس کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ایسے ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے داخل ہونا۔ تو کیا خدا کو امیروں سے نفرت ہے؟ اگر ایسی بات ہے پھر تو لازر بھی تو اہل مشرق کا امیر ترین شخص تھا، لیکن اس کے بارے میں تو خدا کہتا ہے کہ وہ نہ ڈر تھا، وہ ایک کامل انسان تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی تو امیر ہی تھا اہل مشرق کا۔ اب اس امیر میں اور اس امیر میں کیا فرق ہے؟ وہ ایوب ایسا امیر تھا کہ وہ جو اپنے سے نیچے بیٹھے لازر یعنی غریب لوگ ان کی مدد کرتا تھا، بیواؤں کی مدد کرتا تھا، امداد کرتا تھا۔ ایکچولی میں خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، اگر آپ کے پاس اچھی جاب ہے، اگر آپ کے پاس کچھ بھی اچھا ہے تو آپ اسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے بانٹنا سیکھیں اور اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اب سمجھ آئی کہ کیا آپ سے نیچے جو بیٹھا لازر ہے، آپ سے نیچے بیٹھا جو غریب آدمی ہے، کیا کبھی آپ نے اس کی مدد کی؟ اگر نہیں تو میرے عزیزو آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد امیر آدمی کہتا ہے کہ بھئی اس کو بھیج دو تاکہ جو میرے باقی بھائی ہیں نا دنیا میں وہ ایسے کاموں سے بچ جائیں۔ تو خدا نے کہا کہ جن کی نبی پیغمبروں کی نہیں سنی جنہوں نے، وہ مردوں کی کیا سنیں گے؟ ٹھیک ہے بھئی، مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں ہے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مرنے کے بعد کوئی مرا ہوا بندہ آپ کے پاس پھر آپ آ کر توبہ کریں گے تو ایسا ہرگز میں ممکن نہیں ہے۔ توبہ آپ کو اسی زندگی میں کرنی ہے، لوگوں کی مدد آپ کو اسی زندگی میں کرنی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب عدالت ہوگی تو خدا فرماتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا، میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہ دیا، میں ننگا تھا
کپڑے نہ دیے. ایکچولی میں وہ جو بھوک اور پیاس وہ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی غریب لوگ، بیوائیں لوگ یا کچھ بھی ایسے آتے ہیں جو مددگار ہے، اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں اٹ مینس آپ خدا کو خوش کرتے ہیں، اور پیورلی کوئی مجبوری کے ساتھ نہیں، کیونکہ کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. سو اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ نے اپنے سے بیٹھے نیچے لازر کی مدد کی؟ اگر آپ کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، رتبہ ہے، کیا اس میں سے آپ کس حد تک خدا کو دے رہے ہیں یا کس حد تک لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ اگر مدد کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ پر فضل کرے کہ آپ اس پر عمل کر سکیں اور بتھیرے لوگوں کی مدد کر سکیں. گاڈ بلیس یو آل. بائے بائے.